کہ ایک وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی سواری کی لگام کو پکڑا۔ اب یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بظاہر وصال ہو چکا تھا، اور اس وقت کے امیر اور خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی ذات تھی۔ اب وقت کے امیر تھے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ جناب صدیق اکبر کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قصہ کی سرزمین پر جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا، اور پھر ساتھ ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ خود بھی سواری پر سوار ہو گئے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے جب اپنے وقت کے امیر اپنے خلیفہ کو سواری پر سوار ہوتے دیکھا کہ آپ بھی جہاد کرنے کے لیے ساتھ جانے لگے ہیں، تو سامنے کرام اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے کیا کہ آپ نے وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ أَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِزِمَامِهَا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب سواری پر بیٹھ کے جہاد کو جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے سامنے آ کر اس سواری کو روک لیا اور اس سواری کی لگام پکڑی، اور پکڑنے کے بعد آپ کہتے کیا ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اِلَىٰ أَيْنَ يَا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ قُولُ لَكَ مَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے جب یہ پوچھا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ آپ جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، جب پوچھنے کے بعد آپ نے خود آگے سے عرض کیا، اے وقت کے امیر، اے ہمارے خلیفہ، آج میں آپ کو وہی الفاظ کہوں گا جس وقت آپ سواری پر سوار ہو کر جانے لگے تھے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کی سواری کو روک کر جو الفاظ سرکار نے کہے تھے، آج میں علی بھی وہی الفاظ کہوں گا۔ آپ نے کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کی سواری روکی تھی، لما سیفک ولا تفجعن بنفسک وارجع الی المدینہ، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو دیکھا تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر اپنی تلوار کو نیام میں رکھو اور ہمیں اپنی وجہ سے نقصان نہ پہنچاؤ اور مدینہ کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ۔ اب اس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانے نہیں دیا، تو آج میں علی بھی وہی کہتا ہوں، یہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لا تفجعن بنفسک، کہ اپنی جان کی وجہ سے ہمیں دکھ اور تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ آپ یہاں پر ٹھہریں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے کہا، فَوَاللَّهِ لِأَنْ فُجِعْنَا بِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَدًا، کہ خدا کی قسم اے ابو بکر اگر تمہاری اس جنگ کے دوران شہادت ہو گئی تو اسلام کا نظام بچ نہیں سکے گا۔ کیونکہ اس وقت آپ سے زیادہ دین اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا، جس قدر آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فیض لیا ہے، ابھی تک آپ نے ان کو اس فیض کو آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا، لہذا آپ جنگ کے اندر نہ جائیں۔ اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو ہمارا دین کے اندر بڑا ہی نقصان ہوگا اور دین اسلام بچ نہیں سکے گا۔ تو سامنے کرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ اس قدر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ آپ نے اس قدر آپ کی عظمت اور شان کو بھی بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے شجاع بہادر جو انسان ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور آپ نے اس قدر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ محبت کی کہ آپ نے اس قدر محبت کرتے ہوئے خود تو جنگ کے اندر گئے، لیکن جناب صدیق اکبر کو جنگ کے اندر جانے نہ دیا، بلکہ کہا کہ آپ یہاں پر ہی ٹھہریں، کیونکہ آپ سے زیادہ ابھی اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا۔